یار جشن عید میلاد النبی جو ہے، یہ بات میں اپنے بریلوی بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کی ایک شخصیت ہے علامہ نور بخش توکلی، یہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے 12 مفاد کو 12 پیدائش میں تبدیل کروایا سرکاری کاغذات میں۔ انگریز کے دور میں یہ 12 مفاد تھی، تقسیم پاکستان کے بعد پھر اس کو 12 ولادت بنایا گیا، پھر عید، پھر جشن۔ 3 باتیں ہیں۔ پہلا سوال ہے عید میلاد النبی ثواب ہے یا گناہ ہے؟ اب کوئی بریلوی عالم یا مفتی اس کو گناہ تو نہیں کہہ سکتا، وہ ثواب ہی کہے گا۔ دوسرا سوال ہے ثواب کون بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یا کوئی مولوی؟ ظاہری بات ہے ثواب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بتاتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ یہ ثواب کدھر موجود ہے، اس آیت اور حدیث کی نشاندہی کر دیں کہ جہاں یہ ثواب موجود ہے۔ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تھے وہاں پہ تب کوئی مسلمان نہیں تھا، جب مدینہ میں گئے تب انہوں نے جشن منایا اللہ کے نبی کے آتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تب مسلم نہیں تھا، بھائی رب تو تھا۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش، قبل از نبوت کی زندگی، بعد از نبوت کی زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ 23 سالہ دور نبوت میں رسول اللہ نے کیوں نہیں منوایا؟ اسلام کو جھنڈے دیے تھے، ایک مسجد میں لگا دے، خانہ کعبہ کے اوپر لگا دے، یہ دلیل دیتے ہیں۔ یہ جو جھنڈے لگانے والی روایتیں ہیں ساری جعلی من گھڑت ہیں جی۔ جب اللہ کے نبی مدینہ میں اچھا وہ جھنڈا لگایا تھا، صحابہ کرام کو پتہ ہے نا نبی علیہ السلام کے جھنڈے کا رنگ کیا تھا، پگڑی کا رنگ کیا تھا، تو ان سے پوچھیں آپ کی ہر پارٹی کا جھنڈا لگ گیا ولادت کا، تو وہ جبریل والا جو جھنڈا ہے وہ کیوں نہیں لگاتے؟ بھئی سارے ایک تھاں کٹھے ہو جاؤ، جیڑا جھنڈا جو حضرت جبریل نے لایا ہے پھر وہی لاؤ، نہ حضرت جبریل دا لے کے گل کری ہوندے ہو تے جھنڈے ساریاں پارٹیاں نے اپنے اپنے بنائے۔ آپ لوگ جب بخاری کا جشن مناتی ہے کہاں پہ صاف ہو جاتی ہے؟ بھائی ہم کہتے ہیں بھائی جشن عید میلاد النبی جائز نہیں تے تقریب بخاری جائز ہے۔ کبھی کسی اہل حدیث نے کہا ہے جیڑا تقریب بخاری نہیں مناندا وہ شیطان ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو تقریب بخاری منا رہے ہیں، منائے آئے نہ آئے کبھی بھی کسی بندے نے کسی کو جہنم رسید کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے جو بریلوی دوست ہیں نا، میں نے ان کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ صرف اپنی بدعتوں کے محافظ ہیں، ناموس رسالت کے نہیں۔ مثال بناوٹی عقیدہ ہے نور من نور اللہ کا، کوئی اس کا انکار کرے تو کہیں گے کافر ہے۔ بناوٹی عقیدہ ہے حاضر ناظر وجود کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے رسول اللہ، اس کے تحفظ کے لیے ماریں گے مریں گے۔ بناوٹی عقیدہ ہے کہ آپ عالم الغیب میں ہر چیز جانتے ہیں، اس کے لیے مریں گے ماریں گے۔ بناوٹی عقیدہ جشن عید میلاد النبی، اس کے لیے کیا کہیں گے کافر ہیں۔ وہابیاں نو نبی دے آن دی خوشی نہیں، کافر ہے، شیطان نے فلان نے۔ اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تب انہوں نے جشن منایا، اگر منع کرنا ہوتا تو اللہ نبی ان کو منع کرتے۔ پیارے بھائی ایک بات یاد رکھو، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جس چیز کی نسبت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا اس کی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ عید میلاد النبی اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ رسول اللہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ کی طرف جس چیز کی نسبت ہے وہ بغیر دلیل کے کرنا درست ہے؟ آپ ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں کہ گلیوں میں نبی علیہ السلام کی ولادت کی شبیہ گلیوں میں نالیوں کے ساتھ انہوں نے پہاڑیاں بنائی ہوتی ہیں، یہ پہاڑیاں کیوں بناتے ہیں؟ مکہ کا جغرافیہ بناتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ولادت کی شبیہ بناتے ہیں، نالیوں گٹروں پہ گلیوں میں رسول اللہ کی ولادت کی شبیہ بنانا درست ہے؟ بیت اللہ کی شبیہ بنانا درست ہے؟ گنبد خضرا کی شبیہ بنانا درست ہے؟ ان سے ذرا پوچھیں۔ سب وہ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے آسمان پہ بھی جشن منایا تھا۔ اگر ایک بات ذہن میں رکھیں، عید میلاد النبی کی اگر کوئی دلیل ہوتی تو اس کو بدعت حسنہ کبھی نہ کہتے۔ کیا نہ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے۔ جو چیز قرآن حدیث میں ہو اس کو کبھی کسی نے بدعت کہا ہے؟ تو بدعت حسنہ کہہ کر وہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سن لیں، بریلوی عالم ہے غلام رسول سعیدی صاحب،
انہوں نے کہا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں صحابہ نے جشن عید میلاد النبی منایا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا؟ وہ مصروف بڑے تھے، ایک قوم ویلے آندھی ہے۔ طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے میلاد النبی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے منایا ہے، تو کہتا ہے انہوں نے نہیں منایا، اس لیے نہیں منایا انہوں نے غم بڑے سن۔ ایک آندہ انہوں نے کم بڑے سن، ایک آندہ انہوں نے یہ ویلے۔ بھائی ایک بات یہ یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول آپ کو دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ نے اپنی آپ کی شخصیت موجود ہے، مدینہ بھی ہے، اس دور میں کاغذ بھی تھا، رسیاں بھی تھیں، لیوی بھی بن جاتی تھی، جھنڈیاں بھی بن سکتی تھیں، آٹا بھی موجود تھا، کیوں نہیں لگائی جھنڈیاں؟